آج دنیا نیوز کی اس خصوصی اور تفصیلی دستاویزی فلم میں روس اور یوکرین کے درمیان جاری طویل ترین جیو پولیٹیکل جنگ کا گہرا تجزیہ پیش کیا گیا۔ اس ویڈیو میں ہم ڈونباس کی اسٹریٹجک اہمیت، بحیرہ اسود کی بحری ناکہ بندی اور نیٹو کی تیزی سے پھیلتی ہوئی سرحدوں کے عالمی اثرات کا احاطہ کریں گے۔ جغرافیے کو کس طرح ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے اور عالمی معیشت پر اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں، یہ سب جانیے آج کی اس خصوصی دستاویزی فلم میں۔ آج دنیا نیوز کی اس خصوصی دستاویزی فلم میں خوش آمدید، جہاں ہم تاریخ کے سب سے بڑے جیو پولیٹیکل تصادم کی گہرائیوں میں اتر رہے ہیں۔ مشرقی یورپ کے میدانوں میں لڑی جانے والی یہ جنگ صرف دو ممالک کا ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ یہ عالمی نظام کو بدلنے کا ایک خوفناک کھیل ہے۔ اس تنازع کا مرکز 6.5 لاکھ مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا وہ خطہ ہے جہاں اب سرحدیں خون سے دوبارہ لکھی جا رہی ہیں۔ نیلے اور پیلے رنگ کا پرچم اب ایک گہرے بحران کی علامت بن چکا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں 3 رنگوں کا روسی پرچم ایک نئی سلطنت کی بازگشت بن کر ابھرا ہے۔ کریملن کی نئی حکمت عملی نے معاشی میدان میں روبل کی ساکھ کو برقرار رکھنے کے لیے توانائی کو ہتھیار بنایا ہے۔ دوسری طرف کیف کی حکومت اپنے دارالحکومت سے بیٹھ کر مغربی دنیا کے مالیاتی اور عسکری تعاون کے سہارے اس طویل جنگ کو لڑ رہی ہے۔ کروڑوں کی آبادی اب اس انسانی المیے کا شکار ہو چکی ہے، جہاں لاکھوں لوگ ہجرت پر مجبور ہوئے اور لاکھوں اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ طاقت کا وہ کھیل ہے جہاں عالمی بالادستی کے خواب دیکھنے والے بڑے ممالک نے پورے خطے کو ایک بارود کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔ اس جنگ کے اسٹریٹجک مراکز اور اہم ترین مقامات اب بین الاقوامی سیاست کے نئے محور بن چکے ہیں۔ ڈونباس کا پورا خطہ اور بحیرہ اسود کے ساحل اب وہ گرم ترین محاذ ہیں جہاں عالمی طاقتوں کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے۔ فوجی کمانڈ کی سطح پر جدید ترین ہتھیاروں اور مصنوعی ذہانت کے استعمال نے روایتی جنگ کے اصولوں کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ معاشی لائف لائنز کی بات کی جائے تو گندم کی سپلائی اور گیس پائپ لائنز اس وقت پوری دنیا کی معیشت کو کنٹرول کر رہی ہیں۔ اس خطے کی ثقافتی اور تاریخی وراثت صدیوں پرانی ہے، جہاں ماضی کی سلطنتوں کے اثرات آج بھی سرحدوں کی شکل میں موجود ہیں۔ موجودہ دور کے میگا پروجیکٹس اور نئی تجارتی راہداریاں اب اس جنگ کی وجہ سے مکمل طور پر مفلوج ہو چکی ہیں۔ جغرافیہ جب کسی ملک کی سب سے بڑی طاقت بن جائے تو وہ دشمن کے لیے سب سے بڑا ہتھیار بھی بن سکتا ہے۔ یوکرین کا جغرافیہ ایک ایسا میدان فراہم کرتا ہے جو روس اور مغربی یورپ کے درمیان ایک بفر زون کی حیثیت رکھتا تھا۔ روس کے لیے یوکرین کی سرحدیں ہمیشہ سے ایک حساس ترین دفاعی لکیر رہی ہے، کیونکہ ماسکو سے اس کا فاصلہ انتہائی کم ہے۔ نیٹو کی مسلسل مشرقی توسیع نے روس کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ اپنے جیو پولیٹیکل مفادات کے تحفظ کے لیے عسکری طاقت کا استعمال کرے۔ بحیرہ اسود اس پورے خطے کا سب سے اہم بحری چوک پوائنٹ ہے، جہاں سے دنیا کی بڑی تجارتی گزرگاہیں گزرتی ہیں۔ روس نے اس سمندری راستے کی مکمل بحری ناکہ بندی کر کے یوکرین کی معاشی شاہ رگ کو کاٹنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ اس ناکہ بندی کے نتیجے میں عالمی لاجسٹکس اور سپلائی چین بری طرح متاثر ہوئی ہے، جس سے افریقہ اور مشرق وسطیٰ میں اناج کا بحران پیدا ہوا۔ سمندری تجارتی راستوں پر کنٹرول کی یہ جنگ اب دنیا بھر کی بندرگاہوں پر مہنگائی کی شکل میں اثر انداز ہو رہی ہے۔ نیٹو کی سرحدیں اب روس کے بالکل قریب پہنچ چکی ہے، جس نے ماسکو کے دفاعی حصار کو شدید خطرات میں ڈال دیا ہے۔ جغرافیائی پوزیشن کا یہ جارحانہ استعمال مستقبل میں کسی بڑے عالمی تصادم کی بنیاد بن رہا ہے۔ اس جیو پولیٹیکل جنگ کی جوڑیں تاریخ کے ان تاریک صفحات میں چھپی ہے، جہاں سلطنتوں کے عروج و زوال کی کہانیاں رقم ہے۔ کیوان روس کی قدیم سلطنت کو دونوں ممالک اپنی مشترکہ تاریخ کا نقطہ آغاز قرار دیتے ہیں، جہاں سے ان کی ثقافت نے جنم لیا۔ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد جو نئی استعماری سرحدیں وجود میں آئیں، انہوں نے خطے میں مستقل تنازعات کے بیج بو دیے۔ کریمیا کی روس میں شمولیت اور ڈونباس کے علیحدگی پسندوں کی تحریک اسی تاریخی تقسیم کا ایک ناگزیر حصہ تھی۔ مغربی ممالک کی مسلسل مداخلت اور روس کے اثر و رسوخ کو کم کرنے کی کوششوں نے اس آگ پر تیل کا کام کیا۔ روس کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ مغربی طاقتیں اس کی تاریخی سرحدوں کے گرد گھیرا تنگ کر رہی ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی استعماری طاقتوں نے مصنوعی سرحدیں قائم کیں تو ان کا انجام ہمیشہ طویل جنگوں کی صورت میں نکلا۔
माजी के ये तमाम तारीखी वाक़यात अब मिलकर मौजूदा दौर के इस हौलनाक बहरान को जन्म दे रहे हैं, जिसका कोई आसान हल नजर नहीं आता। मौजूदा दौर की ये जंग अब नए आलमी इत्तेहादों और खुफिया पावर ब्लॉक्स के उभार का सबब बन रही है। अमेरिका और यूरोपीय ममालिक ने यूक्रेन को जदीद अस्करी टेक्नोलॉजी और अरबों डॉलर की इमदाद फराहम करके इसे रूस के खिलाफ एक फ्रंट लाइन स्टेट बना दिया है। दूसरी तरफ रूस ने मगरबी पाबंदियों का मुकाबला करने के लिए चीन के साथ अपने तस्वीराती रवाबित को इंतहाई मजबूत कर लिया है। बीजिंग और मॉस्को का ये नया इत्तेहाद आलमी सियासत में अमरीकी बालादस्ती को चैलेंज करने के लिए एक मजबूत ब्लॉक बनकर उभर रहा है। चीन ने माशी महाज पर रूस की पेट्रोलियम मसनूआत की खरीदारी बढ़ाकर क्रेमलिन को एक बहुत बड़ा माशी सहारा फराहम किया है। इसके साथ ही यूरेशियन खित्ते में नए तिजारती ब्लॉक्स तश्कील पा रहे हैं, जो पुराने मगरबी मालियाती निज़ाम को बदलने की सलाहियत रखते हैं। ये नई सफ़बंदी दुनिया को एक बार फिर सर्द जंग के दौर की तरफ धकेल रही है, जहां दुनिया वाज़े तौर पर दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। एक तरफ मगरबी जमहूरियतों का ब्लॉक है, तो दूसरी तरफ यूरेशिया के मजबूत ममालिक का इत्तेहाद अपनी ताकत का लोहा मनवा रहा है। मुस्तकबिल के तनाजुर में ये जंग अब रिवायती हथियारों से निकलकर जदीद तरीन खतरात के दौर में दाखिल हो चुकी है। साइबर हमले, खलाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर खुफिया हमले अब इस जंग के नए तरीके बन चुके हैं। मुस्तकबिल के मुमकिना फ्लैश पॉइंट्स में अब बाल्टिक रियासतें और मालदीव का खित्ता भी शामिल हो रहे हैं, जहां कशीदगी मुसलसल बढ़ रही है। अगर नेटो और रूस के दरमियान बड़ा रास्त तसादुम हुआ तो ये सेकंडों में एक जोहरी जंग की शक्ल इख्तियार कर सकता है। इस जियोपॉलिटिकल बहरान का हतमी स्ट्रेटजिक फैसला यह है कि दुनिया अब कभी पुराने निज़ाम की तरफ रुक नहीं सकेगी। ताकत का तवाज़ुन अब मुस्तकिल तौर पर मगरिब से मशरिक़ की तरफ मुंतकिल हो रहा है, जहां नए कवानीन नाफिज होंगे। रूस को मुकम्मल तौर पर अलग थलग करने की मगरबी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं, क्योंकि मुतबादिल आलमी मईशत अब एक हकीकत बन चुकी है। यूक्रेन की बका अब मुकम्मल तौर पर इस बात पर मुनहसिर है कि मगरबी दुनिया कब तक इस तवील और महंगी जंग का बोझ उठा सकती है। आज दुनिया न्यूज़ की इस दस्तावेजी फिल्म को देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये जियोपॉलिटिकल तज्जिया पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आलमी सियासत की हर बड़ी तब्दीली से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।